ایک وقت تھا کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کے ان کو تحفظ فراہم کیا۔ مغرب نے حق کے نام پر عورت سے اس کی حیا چھینی، مغرب نے حق کے نام پر عورت سے اس کا گھر کا تحفظ چھینا، مغرب نے حق دینے کے نام پر عورت سے بیگار خدمت لینا شروع کی، مغرب نے حق دینے کے نام پر عورت کو ننگا سرے بازار گھمانا شروع کر دیا اور اس کو لبادہ اڑا دیا فیمنزم کا اور عورت کے حقوق کا۔ اچھا مفتی صاحب، جو فیمنسٹ ہیں ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ الرجال قوامون، مرد فائق ہیں، اور اسی طرح سے ایک جگہ میں فرمایا کہ وللرجال علیہن درجہ، مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے، اور اسی طرح سے کئی جگہوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، اور اسی طرح سے جائیداد میں عورتوں کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ کیا یہ تفاوت نہیں ہے؟ تو ہمارے ان قبائلی علاقوں کے اندر یا ہمارے جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں کے اندر علوم نہ ہونے کی وجہ سے، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں پہ مظالم ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ عام مسلمان کے لیے بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں جہاں اسلامی ممالک ہے یا جہاں جہاں اسلام ہے، مثال کے طور پر افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہاں پر باوجود اسلام کے عورت مظالم کا شکار کیوں ہے؟ ایک مرد اللہ کی ہاں اگر مقرب ہو سکتا ہے تو عورت بھی مقرب ہو سکتی ہے۔ ایک مرد اگر اللہ تعالیٰ کی ہاں بلندی درجات پا سکتا ہے تو عورت بھی محنت کر کے اتنے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بلندی درجات پا جاتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں اسلام کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر محدثین کرام کا تذکرہ آتا ہے جو بڑی بڑی حدیث کے راوی ہیں، تو وہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے بھی آتے ہیں۔ بہت سے لوگ، مذہبی لوگ، میرا جسم میری مرضی، اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میرا جسم میری مرضی۔